آپ کو پتہ ہے آج کل یہ پاکستان اور بہت سارے ایریاز میں یہ ایتھزم کافی پھیل رہا ہے، اور ہوں آپ کی میں نے ڈیبیٹس بھی دیکھی ہیں جن میں آپ نے بہت سارے ایتھسٹ کو ہرایا بھی ہے۔ تو جی سر مجھے یہ والا سوال جو ہے یہ نظر نہیں آیا، تو سوال میرا یہ میں کرنا چاہوں گا کیونکہ میری بات بھی ہوتی ہے، تو میں آپ کے جو پوائنٹس ہوتے ہیں وہ میں ان کے سامنے ریز کرتا ہوں جی سر گاڈ پہ۔ تو اب ان نے مجھ سے یہ سوال پوچھا، میرے ایک ایتھسٹ ہے، آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ایتھسٹ سامنے نہیں آ سکتے، چھپے جی جی رہتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے اللہ یاری صاحب کہ اگر مان لیا جائے کہ خدا موجود ہے، خدا نے ہی اس کائنات کو کریٹ کیا ہے، تو اس چیز کا کیا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی وہی خدا ہے؟ یہ سوال میرا نہیں ہے، میرے ایک جاننے والے ایتھسٹ نے دیکھیں پوچھا، میں آپ دیکھیں کو۔ یہ کہ اگر آپ مان گئے نا کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے، اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے، تو ماننا پڑے گا کہ یہ بنانے والا بہت پاورفل ہے، جس نے پوری دنیا بنائی ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ کمزور ہو۔ اور پھر اس کے بعد بے نہایت علم ہے، یعنی جس نے انسان بنایا، جس نے پتے بنائے ہیں، جس نے یہ ذرات بنائے نا، بہت بے نہایت علم ہے، سب کچھ نہایت ہی حکمت کے ساتھ بنائی گئی۔ اور ایک چیز جس کے پاس علم ہے وہ مردہ نہیں ہو سکتا، یعنی بے جان نہیں ہو سکتا۔ علم صرف اس کے پاس ہوتا ہے جو حی ہو، جس کے پاس حیات ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو ثابت ہو گئی کہ وہ حیات ہے اور وہ قدیر ہے۔ آپ نام جو بھی رکھیں نا، آپ کہتے ہیں کہ نام اس کا نام یہ نہیں ہے، اللہ نام نہیں ہے، کوئی بات نہیں، آپ نے ابھی مان لیا ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، بنانے والا ہے، جس کا نام کیا ہے؟ حی ہے، جس کا ایک صفات حی ہے، ایک قدرت ہے، ایک علم ہے۔ اب ہم مزید اس کے صفات آپ کے لیے صاحب پیش کریں گے کہ اس کا بنانے والا دو نہیں ہو سکتے، دو نہیں، وہ مٹیریل نہیں ہو سکتا، کیونکہ مٹیریل چیز کسی چیز کو بنا نہیں سکتا آدم سے۔ مٹیریل چیز، مادی چیز کسی چیز کو بنا نہیں سکتا آدم سے۔ وہ مادی چیز کا شکل بدل سکتا ہے، لیکن اگر کوئی چیز ہے نہیں تو وہ کچھ نہیں بنا سکتا۔ تو جس نے بنایا وہ مٹیریل نہیں، اگر مٹیریل نہیں ہے تو اس کا مکان نہیں ہے، کیونکہ ہر مٹیریل چیز کا مکان ہوتا ہے۔ اس کا زمان بھی نہیں ہے، اس کا ٹائم بھی نہیں ہے، کیونکہ ٹائم یہ مادی چیزوں کے لیے ہوتا ہے۔ ایک چیز جو اس کا غیر مادی ہے، اس کا وہ ٹائم سے سپر سیڈ کرتا ہے، اور اس نے دنیا بنایا، مکان بنایا، زمان بنایا، تو خود مادی نہیں ہو سکتا۔ ایک چیز اگر ایک مادی نہیں ہے، اس کا مکان نہیں ہے، تو وہ اس کا لیفٹ اینڈ رائٹ نہیں ہو سکتا۔ یعنی اس لیفٹ اور رائٹ کس، یہ اجزاء جو ہے نا، اجزاء، پارٹس، یہ اس مادی چیزوں کا ہوتا ہے۔ ہم میں اور آپ مادی ہے نا، یہ ہاتھ ہے، یہ سر ہے، یہ مل کے بنا انسان بنا، یہ اعضاء مل کے انسان بناتا ہے۔ لیکن اگر چیز غیر مادی ہے تو اس کا اعضاء نہیں ہو سکتا، یہ اعضاء مادی چیزوں کا۔ اگر اس کا لیفٹ رائٹ نہیں ہے تو اس کا کوئی کمپوننٹ نہیں، وہ شیر ہے، یعنی سادہ ہے، انگلش میں کہتے ہیں شیر، سادہ، ان کمپاؤنڈ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر ایک چیز ان کمپاؤنڈ ہے، مکان بھی نہیں، زمان، اس کے دو نہیں ہو سکتے، کیونکہ دو ہونے کے لیے میں اور آپ دو ہیں نا۔ کہاں سے پتہ چلا کہ میں اور آپ دو ہیں؟ بھئی ہر چیز میں ہم مختلف ہیں۔ آپ اس جگہ بیٹھے ہیں، میں ادھر بیٹھا ہوں، آپ کا قد اتنا ہے، میرا قد اتنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کی آنکھیں اس رنگ کی ہیں، میری آنکھیں اس رنگ کی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ چیزیں دو ہیں؟ اس میں اختلافات ہوتے ہیں نا، مکان اور ہے، ٹائمنگ اور ہے، سائز اور ہے، جگہ اور ہے۔ اگر اجزاء نہیں ہے، سن رہے ہیں نا میری بات؟ جی اجزاء جی میں نہیں ہے، سن رہا مکان نہیں ہے، ہوں۔ ٹائم نہیں ہے، تو اس کا نمبر 2 ہو ہی نہیں سکتا۔ جس نمبر 2 کو آپ سپوز کریں گے، فرض کریں گے کہ نمبر 2 اس کا وہی ٹائم ہوگا، اس کا ٹائم ہی نہیں ہے بھائی، نمبر 2 کا کوئی ٹائم ہی نہیں ہے، ٹائم سے وہ ابو ہے۔ اس کا مکان نہیں ہے، اس کے اجزاء بھی نہیں ہے، تو مابہ اختلاف کیسے ہوگا؟ مابہ امتیاز کیسے ہوگا؟ تمیز کیسے دیں گے کہ دو؟ یعنی امام علی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اللہ وہ ایک ہے جس کا نمبر 2 ہونا ہی ناممکن ہے نا۔ ہم اور آپ ایک ہیں، میں ایک ہوں، آپ بھی ایک ہیں، لیکن ہم جیسا ہونا دنیا میں بہت سارے ہیں۔ سورج ایک ہے، چاند ایک ہے، لیکن ہمارے چاند جیسے دوسرے چاند ہو سکتا ہے، سورج لیکن اللہ وہ ہے کہ اس کا نمبر 2 ہونا ہی ناممکن ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب یہ صفات سب ثابت ہو گئی تو آپ اللہ نام نہ رکھیں، کوئی بات نہیں، فی الحال آپ مان گئے کہ ایسا خالق ہے۔ پھر ہم ثابت کریں گے کہ وہ خالق نے ہم سے بات کیا، اس خالق نے میسنجرز بھیجے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، اور اسلام صحیح دین ہے، اور وہ جو خالق ہے جہان کا، وہ وہی ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا۔ اوکے، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اوکے، جی شکریہ اللہ یاری تھینک یو، صاحب۔ تھینک یو، تھینک یو۔ جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف